اچھا جی، میں یہاں پر ایک کریکشن کرتا چلوں. جب بھی میں نے حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم کا قصہ بیان کیا ہے تو میں نے اس میں امام علی اکبر اور امام قاسم کہا ہے، جبکہ وہ امام نہیں تھے. تو میں نے اس ٹائم مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں اور غلط بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ فلو میں بات چلتی رہی. تو ابھی ایڈیٹنگ اسٹارٹ کی تھی تو ابھی میں نے جا کر دیکھا ہے، اور اگر میں ابھی یہ امام والا لفظ ایڈیٹنگ میں کاٹتا ہوں تو ایک یا تو آکورڈ فیل ہوتا ہے یا وہ میری پوری ویڈیو خراب ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے سوچا یہ کلپ بنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. 4 محرم کا دن تھا اور امام حسین کا قافلہ مکہ سے کربلا پہنچ چکا تھا. ہر طرف بے چینی سی تھی اور ہوا میں خوف تھا، اور امام حسین جانتے تھے کہ کچھ دنوں بعد تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے والا ہے. کربلا پہنچتے ہی امام حسین دیکھتے ہیں کہ سامنے سے 1000 فوجیوں کا لشکر آ رہا ہے، جو حالانکہ امام حسین کے قافلے کو روکنے آ رہا تھا، جس قافلے کا لیڈر تھا حر ابن یزید الریاحی. اور امام حسین کو پتا تھا کہ یہ قافلہ انہیں روکنے آ رہا ہے، مگر امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ وہ پیاسے ہوں گے. وہ لشکر امام حسین کے قافلے تک پہنچتا ہے، مگر وہ لشکر خود پیاسا اور کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر امام حسین چاہتے تو امام حسین انہیں وہیں ختم کر سکتے تھے، کیونکہ وہ کمزور تھے، وہ پیاسے تھے. اور امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ وہ انہیں روکنے آ رہا ہے، مگر امام حسین نے یہ نہیں کیا. حالانکہ امام حسین نے حکم دیا حضرت عباس کو کہ انہیں پانی پلایا جائے. حضرت عباس، امام علی اکبر اور امام قاسم سب انہیں پانی پلانے میں مصروف ہو گئے. حالانکہ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا. پانی پلانے کے بعد حر امام حسین سے کہتا ہے کہ میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں اور میں آپ کو یہاں سے آگے جانے نہ دوں. حضرت عباس یہ سن کے بڑے جلال میں آتے ہیں، مگر امام حسین ان کو تھام لیتا ہے اور حضرت عباس کو صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیتا ہے. امام حسین وہیں نہر فرات کے قریب خیمے لگانے کا حکم دیتے ہیں. اور ایک بار پھر امام حسین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہر فرات سے آپ اپنے کیمپ ہٹا لیں، کیونکہ اسے یزید نے حکم دیا تھا، اور یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین پہ اتنا پریشر ڈالا جائے یا تو وہ بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے راضی ہو گیا. پھر امام حسین نہر سے کچھ دور خیمے لگانے کا حکم دیتا ہے. اب خیمے نہر سے دور لگ جاتے ہیں اور 7 محرم آتی ہے. 7 محرم کو ایک اور حکم ملتا ہے. 7 محرم کو نہر فرات پر بارڈر لگا دیے جاتے ہیں، ایک ناکہ بندی لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی پانی لینے نہ آ سکے. اب ناکہ بندی لگنے کے بعد دستے آنے لگے. یزید کی فوج کے لشکر بڑھنے لگا. شمر اور عمر ابن سعد کے لشکر بھی کربلا پہنچ گئے، اور اسی دوران خطوں کے سلسلے بھی جاری تھے. امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بھی خط لکھا، جو امام حسین کے صحابی تھے جن کی عمر کم از کم 80 پلس تھی. مگر کوفے میں بھی ابن زیاد نے ناکہ بندی لگا رکھی تھی. کچھ لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو نظر بند کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی امام حسین کی مدد کو نہ جا سکے. مگر کسی طرح بڑی جدوجہد کے بعد حبیب ابن مظاہر امام حسین کی مدد کو آ پہنچتے ہیں. اب 7 محرم سے 9 محرم ہو چکی تھی اور اہل بیت کا گھرانہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اور دوسری طرف حر کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے. وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اہل بیت کے گھرانے کو پیاسا رکھنا بالکل بھی صحیح نہیں. اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے امام حسین کے پاس لے چلو تاکہ میں ان سے معافی مانگ سکوں. اور حر عام حالت میں نہیں جاتا. وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میری آنکھوں پر پٹی ڈالو، میرے ہاتھ ہتھکڑیوں سے باندھو اور مجھے غلاموں کی طرح امام حسین کے قدموں میں لے چلو. حر کا بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں پر پٹی ڈالے اور ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالے امام حسین کی طرف لے کر روانہ ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف حضرت عباس امام حسین سے کہتے ہیں کہ سامنے دھول اڑ رہی ہے، لگتا ہے کوئی آ رہا ہے. امام حسین کی فوج ساری چوکدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جنگ کا سماں تھا. ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ جنگ کرنے آ رہے ہیں. مگر دور سے دیکھتے ہی امام حسین فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، ہمارے مہمان آ رہے ہیں. حر کا بیٹا جیسے ہی اپنے باپ کو امام حسین کی طرف لیتے ہوئے جا رہا تھا، اور وہ دیکھتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے اور میں آگے نہیں جا سکتا. تو حر کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ شبیہ محمد امام علی اکبر خود ہمیں لینے آ رہے ہیں.
پھر تھوڑا آگے چلتا ہے اور وہ تکبیر مارتا ہے کہ اللہ اکبر، بابا اب بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے، میں اب نہیں آگے جا سکتا۔ تو حر کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے کہ حضرت عباس علمدار ہمیں خود لینے آ رہے ہیں۔ اور تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور حر کا بیٹا 2 بار اللہ اکبر کی تکبیر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا اب بس ہو گئی، اب بہت شرمندگی ہو رہی ہے، اب میں بالکل بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو حر کہتا ہے کہ اب کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ امام حسین خود ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ تو حر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے بس یہ بتا دو کہ امام حسین، بلکہ امام حسین نہیں، امام حسین کے قدم کس طرف ہیں، مجھے بتا دو تاکہ میں گھوڑے سے ڈائریکٹ ان کے قدموں میں گر جاؤں۔ تو حر کا بیٹا اپنے باپ کو ایک سمت بتاتا ہے اور حر جا کے امام حسین کے قدموں میں گر جاتا اور سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے کہ امام حسین کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ امام حسین فوراً معاف کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کیا، اور حر کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ امام حسین حر سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ باندھ کر کیوں آئے ہو، مطلب اس حالت میں کیوں آئے ہو؟ تو حر کہتا ہے کہ امام انہی ہاتھوں نے آپ کا راستہ روکا تھا، آپ میرے یہ ہاتھ کاٹ دیں۔ مگر امام حسین انہیں معاف کر دیتے۔ پھر حر ایک اور اجازت مانگتا ہے کہ امام حسین اگر آپ ہاتھ نہیں کاٹ رہے اور مجھے معاف کر رہے ہیں تو میرے بیٹا اور میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے جنگ لڑیں گے۔ اور کربلا کی جنگ کی سب سے پہلی شہادت حر کے بیٹے کو نصیب ہوتی۔ اور 9 محرم کی شام کو امام حسین اپنے سب ساتھیوں کو خیمے میں بلاتے ہیں اور سب سے یہی کہتے ہیں کہ کل جنگ کا دن ہے اور مجھے اس کا نتیجہ معلوم ہے۔ امام حسین اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ جو بھی جانا چاہتا ہے واپس تو چلے جائے، کیونکہ یہ جنگ یزید سے میری ہے اور مجھے آپ لوگوں سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی، آپ کی جنت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ مگر کوئی نہ اٹھا۔ تو امام حسین نے دیکھا کہ شاید میری آنکھوں کے سامنے کوئی جانا نہیں چاہتا، تو امام حسین نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ شمع کو بجھا دو اور اندھیرا کر دے۔ شمع بجھا کر اندھیرے میں دوبارہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اس کی ذمہ داری جنت کی میں خود لیتا ہوں۔ اور جب شمع دوبارہ جلائی گئی تو کوئی بھی نہیں گیا، سب نے یہی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شرکت کریں گے۔ اب 10 محرم کا دن آ چکا ہے اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سب سے پہلی شہادت حر کے بیٹے کو نصیب ہوتی ہے، تو سب سے پہلے حر اپنے بیٹے کو جنگ میں بھیجتا ہے اور جنگ کے دوران وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی شہید ہوتا ہے حر بھاگتا ہوا اپنے بیٹے کی لاش پر جا بیٹھتا ہے اور وہی وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین خود وہاں چل کے آ رہے ہیں۔ تو حر کہتا ہے امام حسین کو کہ آپ نے تکلیف کیوں کی؟ تو امام حسین یہی کہتا ہے کہ باپ اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں پر نہیں آتے۔ حر کی بیٹے کی شہادت کے بعد حر خود جنگ میں جاتا ہے اور اس کے بعد حر بھی شہید ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسین کے باقی ساتھی بھی آہستہ آہستہ شہید ہوتے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اہل بیت پر۔ اہل بیت میں سب سے پہلے شہادت حاصل کی امام علی اکبر نے، جنہیں شبیہ محمد بھی کہا جاتا تھا، جو امام حسین کے بیٹے تھے۔ امام حسین نے سب سے پہلے جنگ پر اپنے بیٹے کو بھیجا۔ امام علی اکبر جنگ میں جاتے ہیں اور لشکر کے کافی ظالموں کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ واپس امام حسین کے پاس لوٹتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں کہ مجھے اگر پانی مل جائے تو میں پورا لشکر تباہ و برباد کر دوں گا۔ حضرت علی اکبر امام حسین سے کہتے ہیں کہ میں بہت پیاسا ہوں۔ تو امام حسین اپنی زبان مبارک حضرت علی اکبر کی زبان پر رکھتے ہیں، اور پھر جب امام علی اکبر یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی زبان ان کے زبان سے زیادہ خشک ہے تو وہ پھر اٹھ کر جنگ پہ چل پڑتے ہیں۔ پھر امام علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اون محمد جو بی بی زینب کی اولاد تھی وہ بھی جنگ میں جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام قاسم جو حضرت امام حسن کے بیٹے تھے وہ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا اب مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، مگر امام حسین امام قاسم کو منع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اور امام قاسم اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ حضرت امام قاسم کی والدہ
फरवा इमाम कासिम को एक तावीज़ देती और वो कहती हैं कि ये इमाम हुसैन तक ले जाओ, तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। और जब हज़रत इमाम कासिम इमाम हुसैन के पास वो तावीज़ लेकर आते हैं तो इमाम हुसैन उस तावीज़ को खोलकर देखते हैं, और जब इमाम हुसैन वो तावीज़ से खत निकाल कर पढ़ते हैं जो इमाम हसन ने दिया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि हुसैन, मेरे बेटे कासिम को जंग पर जाने की इजाज़त दे देना, तो फिर इमाम हुसैन उन्हें इजाज़त दे देते हैं। अच्छा, इमाम कासिम का जो ये किस्सा मैंने आपको बताया, ये हर सोर्स में इसी तरह नहीं, ये कुछ सोर्सेस में लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इसी तरह, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। 13 साला इमाम कासिम जंग में लड़ने के बाद और काफ़ी सामने वाले लश्कर के फौजियों को कत्ल करने के बाद आखिर शहीद हो जाते हैं, मगर शहीद बहुत दर्दनाक तरीके से होता। इमाम कासिम को घोड़े से गिरा दिया जाता है, मगर अभी उनकी सांसें चल रही होती और वो जालिम अपने घोड़ों का रुख इमाम कासिम की तरफ करते हैं। जमीन पे गिरा इमाम कासिम, जिनकी अभी तक सांसें चल रही थी, उनके ऊपर से घोड़े सवार किए जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन जब इमाम कासिम की लाश के लिए आए तो उनके टुकड़े वो एक गठड़ी में संभाल कर बीबी के पास ले गए। इतनी दर्दनाक शहादत थी इमाम कासिम की। इसके बाद इमाम हुसैन हजरत अली असगर को मैदान में ले जाते हैं और उन जालिमों से कहते हैं कि इस बच्चे ने क्या कसूर किया है, तुम्हारी जंग मुझसे है, तो इस बच्चे को पानी पीने दो। और उस 6 माह के बच्चे को इमाम हुसैन तपती जमीन पर रखते हैं, मगर वो जालिम पानी का एक कतरा भी उन्हें नहीं देते। फिर सामने लश्कर से आवाज आती है कि तीरंदाज को कि तीर चलाओ, तीर क्यों नहीं चला रहे। तो वहां का तीरंदाज जो सबसे ज्यादा मशहूर तीरंदाज था, जो सबसे बड़ा तीरंदाज माना जाता था, वो तीर चलाता है और हजरत अली असगर के गले के आर पार कर देता है। मैं आपको बताता चलूं कि वो तीर कोई आम तीर नहीं था, वो तीर अरब में जानवरों के शिकार के लिए यूज होता था। इन दर्दनाक शहादतों के बाद हजरत अब्बास, बीबी सकीना और बाकी बच्चों की प्यास को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते और इमाम हुसैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आका, मुझे इजाज़त दी जाए, मैं पानी ले आऊं ताकि बीबी सकीना और बाकी बच्चे पानी पी सकें। मगर इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरे भाई, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता, तुम मेरा आखिरी सहारा हो। फिर हजरत अब्बास बीबी सकीना के पास जाते हैं और बीबी सकीना हजरत अब्बास से कहती हैं, चचा मुझे पानी चाहिए। हजरत अब्बास बीबी सकीना से कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम्हारे बाबा इजाज़त नहीं दे रहे, आका से जाकर मेरी सिफारिश करो ताकि मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं। बीबी सकीना जाकर इमाम हुसैन से इजाज़त लेती हैं और कहती हैं कि बाबा, चचा को जाने दे और वो पानी ले आए। इमाम हुसैन बीबी सकीना को मना नहीं कर पाते और हजरत अब्बास को इजाज़त देते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वो कहते हैं कि तुम तलवार नहीं लेकर जाओगे और तुम जंग नहीं करोगे। इसके बाद हजरत अब्बास मशके सकीना, जिसमें पानी भरने जा रहे थे, वो अपने गले में डालकर एक हाथ में अलम लिए रवाना हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो नहर फुरात के पास पहुंचने लगते हैं तो लाखों का लश्कर सामने से रास्ता देने लगता है। इतना खौफ था उन्हें हजरत अब्बास का। हजरत अब्बास का घोड़ा जैसे ही आगे कदम बढ़ाता जा रहा था, लाखों की तादाद में फौज उन्हें रास्ता देती जा रही थी। किसी की मजाल नहीं थी कि अब्बास के सामने आ जाए और उन्हें पानी भरने से रोक सके। हजरत अब्बास पानी भरते हैं मशके सकीना में और वापस खैमों की तरफ रवाना होने लगते हैं। बुज़दिल जालिमों की मजाल नहीं थी कि अब्बास का सामना कर सके, तो उन्होंने पीछे से वार करने का फैसला किया। तीरों की बारिश कर दी गई हजरत अब्बास के ऊपर और इसी हमले के दौरान मशके सकीना टूट जाता है और उससे पानी गिर जाता है। हजरत अब्बास वहीं रुकते हैं और खेमे की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो उस बीवी सकीना से वादा करके आए थे कि मैं बगैर पानी के वापस नहीं आऊंगा। तो वो फिर जंग का फैसला करते हैं। हजरत अब्बास बगैर तलवार के ही जंग लड़ते हैं और काफी तादाद में फौजियों को कत्ल करते हैं। फिर एक बाजू उनका चला जाता है, उसी तरह दूसरा बाजू भी उनका कट जाता है।
حضرت عباس اتنا زخمی ہو جاتے ہیں کہ ان کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ گھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ وہیں امام حسین حضرت عباس کے پاس چل کر آتے ہیں، مگر حضرت عباس امام حسین سے کہتے ہیں کہ میری لاش کو خیموں میں مت لے کر جائیے گا، کیونکہ میں بی بی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں بغیر پانی کے خیموں میں نہیں آؤں گا، تو میں کس منہ سے خیموں میں جاؤں گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر آپ کربلا جائیں تو حضرت عباس کا روزہ اور امام حسین کے روزے میں کافی ایک گیپ ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے۔ امام حسین کے سب احباب شہید ہو چکے تھے، علی اکبر، قاسم، عباس، اون محمد، سب کے سب شہید ہو چکے تھے، اب صرف ایک نام بچا تھا، حسین ابن علی۔ امام حسین کے گھر سے جو بھی جنگ پر جا رہا تھا انہیں امام حسین خود رخصت کر رہے تھے، مگر ابھی وقت یہ تھا کہ امام حسین کو رخصت کرنے کے لیے کوئی بھی گھر میں مرد نہیں بچا تھا۔ امام حسین اپنی زرہ پہن کر تلوار اٹھا کر خیمے سے باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں الہی تو میرے صبر کا گواہ رہنا، یہ سب تیری رضا کے لیے۔ امام حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اور عمر ابن سعد حکم دیتے ہیں اپنے فوجیوں کو کہ حملہ کرو۔ امام حسین نے اکیلے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کیا۔ امام حسین کے ہر وار میں علی کا جوش تھا اور محمد کا علم۔ دشمن کی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ امام حسین بہت بری طرح زخمی ہو چکے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے آخری نماز ادا کرنا چاہی، اور کہا جاتا ہے کہ ان ظالموں نے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے انعام کا فیصلہ کیا تھا کہ جو زیادہ امام حسین کو زخم دے گا اسے زیادہ انعام ملے گا۔ تو جس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آ رہی تھی وہ مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تیر تھے وہ تیر سے حملہ کر رہا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزے وہ نیزے مار رہا تھا، اور جس کے ہاتھ میں بھالا تھے وہ بھالے مار رہا تھا، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ زمین سے پتھر اٹھا کر مار رہا تھا۔ خیر، امام حسین اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شمر جو آگے بڑھتا ہے، جس کی شکل بھی قابل نفرت تھی، جس کو آج بھی گالی سے بدتر سمجھا جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور امام حسین کے سینہ مبارک پر گھٹنا رکھتا ہے۔ امام حسین خون میں لت پت تھے اور امام حسین نے کچھ نہیں کہا، بس آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا الہی اگر یہ تیری رضا ہے تو حسین تیری رضا میں راضی ہے۔ اور شمر امام حسین کے گلے کے پیچھے سے وار کرتا ہے اور امام حسین کو شہید کر دیتا۔ اور یہی وہ حسین تھا جس کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے، جس کی وجہ سے آج نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہے۔ اور کربلا کی جنگ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ باطل کتنا بھی طاقتور ہو مگر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور اسی لیے یزید اسی دن مر گیا اور حسین آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یا حسین، لبیک یا حسین۔